بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان پرسپیکٹو کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں نجم الحسن عارف آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پاکستان کا کرائسس جو حکومت اور اداروں کے درمیان چل رہا ہے، آئندہ دنوں اور شدت اختیار کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا دن اس سلسلے میں بہت ہنگامہ خیزی کا باعث بن سکے۔ اسی پر آج بات ہوگی، اور اس سلسلے میں حکمت عملی حکومت کی سطح پر کیا ترتیب دی جا رہی ہے، اور عدلیہ کی طرف سے کیا خدشات حکومت محسوس کر رہی ہے، جس کا پیشگی توڑ کرنے اور خود کو شہادت کے مرتبے پر فائز دیکھنے کا جذبہ حکومت کی سطح پر کس قدر موجود ہے، ان چیزوں پر بات ہوگی۔ تاہم اس گفتگو سے پہلے ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ خان نے پچھلے دنوں جو بات عمران خان کے بارے میں کہی تھی کہ اب وہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پوری حکمران اتحاد کی جماعتیں اور قیادتیں اس نتیجے پر حتمی طور پر پہنچ چکی ہیں کہ اب کی بار ہمیں حتمی لڑائی لڑنا ہے، اور جیسا کہ اس کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک لمبی لڑائی کا آغاز ہوگا۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی، اگرچہ وہ عوامی نمائندگی اور پارلیمان میں کوئی نامی گرامی پارٹیوں میں شامل نہیں ہے، لیکن اس نے بہت گرما گرم دھمکی کا اعلان کیا ہے۔ براہ راست اور کھلے لفظوں میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نہ صرف استعفیٰ مانگنے کی بات کی ہے، بلکہ وہ اس سلسلے میں سڑکوں پر آنے کی طرف بھی مائل نظر آتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اس وقت حکمران اتحاد کی قیادت کر رہی ہے کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کے میاں شہباز شریف ہیں، لیکن ان کے علاوہ آصف علی زرداری بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس وقت ان دونوں پارٹیوں میں جو ماضی میں کئی حوالوں سے متحارب رہ چکی ہیں، آج کل بظاہر شیر و شکر ہیں، اور عدلیہ کے بارے میں اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے باقی اداروں کے بارے میں ان کی جو سوچ رہی ہے، اس میں کافی حد تک ظاہری یکسانیت موجود ہے۔ مسلم لیگ نواز کی قیادت اس حتمی رائے پر پہنچی ہوئی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کی اس سلسلے میں قربانی بھی دینا پڑے اور حکومت کی، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، تاہم عدلیہ کے ساتھ اس لڑائی کو حتمی شکل دینی ہے تاکہ آئین کی سپرمیسی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی، یہ ان کے خیال میں نمایاں اور غالب رہے۔ بظاہر پارلیمان کی سپرمیسی کا دعویٰ ساری جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا یہ سپرمیسی پارلیمان کی ہے یا سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادتوں کی اپنی سپرمیسی کا ایک معاملہ ہے جس کے لیے یہ آخری حد کو جانے کو تیار ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کل کلاں کسی وقت میاں شہباز شریف کو توہین عدالت کے الزام میں طلب کرتے ہیں یا ان کی کابینہ کے ارکان کو، تو اس کا امکان غالب ہے کہ حکومت بھی اپنے ساتھی یا حامی ججوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کر لے کہ جس میں یہ توہین عدالت کا نوٹس خود چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو موصول ہو جائے۔ گویا جو کارروائی یا جس کارروائی کا خطرہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو ہو سکتا ہے، وہی خطرہ حکومت، چیف جسٹس اور ان کے بینچ کے حامی ارکان کو بھی درپیش کر سکتی ہیں۔ ابھی تازہ جو واقعہ آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے ہوا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو عدلیہ کے خلاف زبان درازی اور نامناسب لہجہ اختیار کرنے پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان کو عدالت نے کھڑے رہنے کی سزا تو دی، لیکن ساتھ ہی انہیں
بنیادی رکنیت اسمبلی سے بھی فارغ کیا گیا ہے اور ان کی اہلیت 2 سال کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ اگرچہ وہ سپریم کورٹ میں اب موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے انہیں کچھ وقت دیا ہے، لیکن اس وقت وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کی حکومت ٹوٹ چکی ہے۔ یہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب دوسری طرف مودی سرکار نے سری نگر میں گروپ 20 کے ایک سربراہ گروپ 20 کی کانفرنس اگلے ماہ طلب کر رکھی ہے۔ تاہم اس کا گروپ 20 کی کانفرنس پر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں عدلیہ نے جس طرح سخت ترین فیصلہ کیا ہے اور ان کی معافی تلافی کی درخواست کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ ہم آپ کی معافی کو مسترد کرتے ہیں اور آپ کو نااہل قرار دیتے ہیں، اس کا اثر کس قدر پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے بینچ قبول کرتے ہیں، اور وہ بھی کیا اسی طرح کا کوئی سخت رویہ حکومت اور اس کے بڑوں کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، یا وہ قدر نرمی کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ نرمی کا امکان اس لیے کم نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے فاضل جج حضرات جو ان کے ساتھ آئین کی بالادستی کے تحت پنجاب اور صوبہ KPK میں 90 دنوں کے انتخاب کو لے کر چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی بالادستی اگر قائم نہ ہو سکی اور بر وقت الیکشن نہ ہوئے، یا کم از کم اس قریب ترین تاریخ یا دنوں میں الیکشن نہ ہوئے جو 90 دنوں کے قریب ہیں جس کا کہ آئین میں ذکر کیا گیا ہے، تو ملک ہمیشہ کے لیے جمہوریت اور الیکشن سے دور ہوتا چلا جائے گا، جبکہ آئین کی بالادستی کی بجائے نظریہ ضرورت کی بالادستی ایک دفعہ سے باضابطہ اختیار کر لی جائے گی۔ حکمران اتحاد اور کابینہ کے سامنے اس موقع پر کئی اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ استعفے کا مطالبہ، چیف جسٹس کو توہین عدالت کا نوٹس بھجوانے کے لیے فاضل عدلیہ کے بعض ججوں کے اختلافی نوٹ اور فیصلوں کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ آگے بڑھانا، اس کے علاوہ عوامی سطح پر ان کے خلاف مہم چلانا اور لوگوں کو سڑکوں پر لانا، مزید یہ کہ ان عدالت عظمیٰ کے بعض ججوں کے اختلافی نوٹس اور فیصلوں کی بنیاد پر ایک ریفرنس تیار کر کے جوڈیشل کونسل کو بھجوانا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بعض لوگ درون خانہ ایسی کوشش کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو سدھار مل جائے اور معاملات ایکسٹریم پر نہ جائیں۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل کی گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے بعض جج حضرات سے ملاقاتوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور ایک حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور حکومت کے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حکومت کی اصل حکمت عملی وقت کا بائع کرنا ہے، تاکہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس سے حکومت نکل سکے۔ حکومت کے خیال میں گزشتہ روز جب تاریخ میں پہلی بار حکومت نے پارلیمان میں یوم دستور منانے کی کوشش کی اور آئین کی گولڈن جوبلی مناتے ہوئے پہلی بار ایک آئین کے تحفظ کے حوالے سے کچھ اعادہ کرنے کی کوشش کی، اس موقع پر جسٹس فائز عیسیٰ کی آمد کو بھی اپنے لیے اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتی ہے اور بڑا خوشگوار واقعہ اس کو سمجھتی ہے۔ اگرچہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کے بعد سوشل میڈیا پر عوام کے سخت رد عمل کا نشانہ بن رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت بھی کی ہے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنی سی ایک کوشش کی ہے۔ حکومت اور مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا وقت مل گیا اور یہ معاملات جو فوری نوعیت کے اختیار کر چکے ہیں یہ التوا میں چلے گئے، تو رمضان کا آخری عشرہ، بعد ازاں عید الفطر اور اس کے بعد گندم کی کٹائی، گرمی کی شدت اور پھر برسات کا شروع ہو جانا، یہ سارے وہ عوامل ہوں گے جس کو ہم کھینچ کر اپنے معاشی حالات کی کچھ ایسی تصویر بنانے میں کامیاب ہوں گے جس سے عوام میں قدر اطمینان کی لہر ہو اور اگلے الیکشن میں حکومت وقت کو
زیادہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، نیز یہ کہ اس کے نتیجے میں ہماری سیاسی تیاری، انتخابی اصلاحات اور بعض دیگر اہم معاملات جو اس وقت پینڈنگ ہو چکے ہیں، جن کے بغیر مسلم لیگ نواز کی قیادت اور بعض دیگر اہم قائدین کا سیاست میں واپس ہونا ناممکن ہے، ان چیزوں کو بھی طے کر لیا جائے گا۔ اس لیے اگر کچھ وقت مل گیا تو اکتوبر یا اکتوبر کے بعد کے حالات میں الیکشن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ ان کے خیال میں ان کی حکومت میں شامل جماعتوں اور ملک کے مجموعی مفاد میں ہوگا۔ حکومت کے اس انتہائی شدت پسندانہ اور جارحانہ انداز اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے گزشتہ روز سامنے آنے والے اعلانات اور مطالبات کے بعد یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ معاملہ زیادہ تناؤ، زیادہ تصادم اور ٹکراؤ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور مزید یہ کہ اس سلسلے میں وکلاء کو چودھری اعتزاز احسن کی طرف سے دی گئی کال ایک اور اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اعتزاز احسن وکلاء کی 2007 کی تحریک کے روح رواں تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں شامل رہے ہیں۔ آج کل اگرچہ وہ قدرے پارٹی سے دوری کی موقف کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن وہ پارٹی کا اب بھی باضابطہ حصہ ہیں، تاہم وہ وکلاء کی اس تحریک کی ایک نئی ایمرجنس اور ایک نیا جنم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا تھا۔ اب وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی ریڈ لائن کو حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں اور بعض دیگر لوگ کراس کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے آج سپریم کورٹ پہنچنے کے لیے وکلاء کو کال دی ہے۔ وکلاء کی مختلف باڈیز، جن کے بارے میں پچھلے ویلاگز میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی ہیں اور بعض باڈیز ان کے خلاف دوسرے جج حضرات کے ساتھ کھڑی ہیں یا حکومت کی حامی ہیں۔ تاہم پاکستان بار کونسل کے سربراہ حفیظ الرحمان سے زیادہ اس وقت امکان لگ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہی دنوں پی ٹی آئی سے اپنی قربت کا اعلان کیا ہے، وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ بعض دیگر وکلاء رہنما جو پاکستان بار کونسل میں مؤثر ہیں وہ شاید ایسا نہ کریں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار کونسل اور اس کے صدر اور سیکرٹری اور لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران اور لاہور ہائی کورٹ بار بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان عدالتی فیصلوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے جو حکومت کے لوگوں کو لیے خوشگوار نہیں ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل بعض رہنما، جن میں آصف علی زرداری خاص طور پر اور میاں شہباز شریف اور ان کے قائد میاں نواز شریف اور باقی لوگ شامل ہیں، وہ عدلیہ کے ساتھ تھوڑے ماضی کے معاملات کو سیٹل کرنے کی بھی خواہش اور کوشش رکھتے ہیں۔ آپ اسے انتقام کی ایک کوشش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان کے عسکری اداروں کو پچھلے کئی برسوں میں عام طور پر اور حالیہ 1-1.5 برس میں خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا، اب کیا ایک دوسرے معتبر ادارے کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کر کے کمزور کرنے کی کوشش کو کامیاب ہونے دیا جائے گا؟ عوام کس طرف کھڑے ہوں گے اور کیا حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔